ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اسرائیل نے کیا گریٹر اسرائیل کا اعلان، جس سے ہے عرب دنیا پریشان. سو باسط صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسرائیل نے جو اس وقت گریٹر اسرائیل کی بات کی ہے، اس میں صداقت ہے یا کہ صرف یہ عرب دنیا پر ایک پریشر ڈالنے کی ٹیکٹک ہے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال تو لگتا یہ ہے کہ جو کچھ اسرائیل چاہتا تھا یا چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک سیریز ہے، اچیومنٹس تو مطلب آپ حاصل کر رہا ہے. تو بالکل اس وقت مسلمان دنیا، جو عرب دنیا خاص طور پر، اور پھر ایران بھی چونکہ عرب دنیا تو نہیں ہے لیکن بھارت مسلمان دنیا کا حصہ ہے، تو سبھی اس وقت جس صورتحال کا شکار ہیں. تو لگتا تو یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل سے کیا مہا گریٹر اسرائیل کی بات بھی کرے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہو. یہ جو میپ دکھا رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ دیکھیں نا، ان تشویش کی میں اضافہ منسٹری کر نے رہا یہ ہے. میپ دکھا دیا اور بات گریٹر اسرائیل کی کر دی. اب اس کے دو پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں. ایک تو دیکھیے، ہمیشہ یہ جو بین گویر وغیرہ ہیں، جو الٹرا یہ جو جوئش ایلیمنٹ ہے اس حکومت میں، وہ تو یہی کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ ہمارا اسرائیل اس وقت مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک گریٹر اسرائیل نہیں بنے گا. اس میں لیبنان بھی ہے، اس میں جارڈن بھی ہے، اس میں سیریا کے بھی کچھ حصے ہیں. اب دیکھیے ہو کیا رہا ہے. سیریا تو آپ یوں سمجھ لیجئے، میری اپنی ناقص رائے میں لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سیریا تو اس وقت کیپچر کر کچھ لی ہے. ترکیے یا وہ اب آلموسٹ گولان ہائٹ سے بھی بیونڈ چلے گئے ہیں. تو اور ان کو کیا چاہیے. اور یہ نئی حکومت آئی ہے احمد الشرا کی، یہ بھی ان کے ہاتھ میں. انہوں نے ابھی تک کوئی اسرائیل سے یہ نہیں کہا کہ جی آپ وڈرا کریں، یا کوئی سخت اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اور وہ سوٹ ٹائپ پہن کر خوش ہیں، اور دنیا بھر سے وزٹس بھی ہو رہے ہیں. ابھی جرمن اور فرینچ فارن منسٹرز بھی ہو کر گئی ہیں. تو ہی از ایز ماڈرن پرسن ایز اینی ون کوڈ بی. وہ ہمارا خیال تھا کہ وہ القاعدہ داعش وغیرہ کے لوگ ہیں، وہ بات تو ہمیں نظر کہیں نہیں آئی. تو ٹھیک ہے، اب کوئی تھوڑی بہت جو ہیومینیٹیرین سینکشنز ہیں وہ بھی ہٹ گئی، امریکہ نے ہٹا دیں. تو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن ان صاحب کی وجہ سے القاعدہ اور داعش جو ہے وہ بھی اس کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا ہے. وہ بھی بہت زیادہ اس پہ بھی کبھی کبھی وہ امریکنز وہاں پہ شکوک و شبہات ہو رہے ہیں کہ جناب یہ کیا معاملے تھے. تو سب اندر کی معاملے ہیں، القاعدہ اور داعش نہیں لوگوں نے بنائی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. اسٹل ڈیبیٹیبل واسطے صاحب کس وجہ سے بنائی اور اب کیا کر رہے ہیں. تو تعجب نہیں ہے مجھے. اسرائیل دیکھیے، سیریا، شام بھی آپ سمجھ لیجیے کہ عرب دنیا کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کے ہاتھ سے نکل گیا. ایران کے ہاتھ سے نکل گیا، کوئی شک نہیں. رشیا کے ہاتھ سے بھی نکل گیا، کوئی شک نہیں. لیکن عرب دنیا کے ہاتھ سے بھی نکل گیا. وہ شام کے فارن منسٹر صاحب، وہ کبھی سعودی عرب پہلے پہنچ گئے، پھر قطر بھی گئے، شاید اب جارڈن بھی گئے. وہ ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں کہ جی ریکنسٹرکشن میں ہماری ہیلپ کیجئے، ری بلڈنگ میں ہماری ہیلپ کیجئے. اور میں فائر ورکس دیکھ رہا تھا نیو ایئر ایو میں، جس طریقے سے فائر ورکس شام میں ہوئے وہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہوئے. Why don't they go and ask America and Israel ہوگا یہی. وہ تو ان کو پتا ہے کہ بیہائنڈ دا سینس شاید چیزیں چل بھی رہی ہوں، کیونکہ امریکن ڈیلیگیشن بھی تو گیا ہے نا. تو چیزیں بہت سی ابھی چل رہی ہیں. اچھا، سیریا بھی چلا گیا، اسرائیل کے ہاتھ میں آ گیا سمجھ لیجیے. لیبنان کی اگر بات کریں تو لیبنان کے نئے صدر صاحب آ گئے، جوزف آیون صاحب. انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جی جو چاہتا تھا اسرائیل کہ حزب اللہ کو بالکل ختم کیا جائے، وہی انہوں نے پہلی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہہ دیا اپنے الیکشن کے بعد. اور یہ 2.5 سال کے بعد پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہے، اور یہ پارلیمنٹ لیبنان کی الیکٹ کرتی ہے. اور اس میں ان کا جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اس کے تحت میرونائٹ کرسچن ہی ہونا چاہیے جو صدر ہوگا. تو یہ جوزف آیون صاحب میرونائٹ کرسچن ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی اسٹیٹ کے علاوہ اور کسی کو آرمز رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ ٹھیک ہے. میں بھی یہ اپنے پروگرام میں ڈسائبر ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسٹیٹ ہو. پاکستان میں خدا نخواستہ ایسے حالات ہو جائیں تو we would never brook that, we would never tolerate that. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ، لیکن بہرحال حزب اللہ کے لیے تو پریشانی کا باعث ہے نا. اب ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حزب اللہ اس وقت ڈیفینسو پہ ہے، کیونکہ ایران کے بھی پاس شام چلا گیا. اب ایران کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو آرم سپلائی کر سکے لیبنان میں. تو حزب اللہ خود بھی ویکنڈ ہے، کیونکہ اس حزب اللہ کے بھی ایک کینڈیڈیٹ تھے ان کے خلاف، جوزف آیون کے خلاف، لیکن انہوں نے پھر وڈرا کروا دیا اس کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے لیبنان میں، وہ یہ ہے کہ جو شیعہ کمیونٹی کا ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا. اب وہ پرائم منسٹر کون بنتا ہے، آیا وہ حزب اللہ کی طرف سے ہوگا،
کون ہوگا دیٹ از ٹو بی سین کہ حزب اللہ بھی کتنا پاورفل ہے سیاسی اعتبار سے. ملیٹریلی تو چلیے کچھ ہے, آیا وہ ملیٹریلی ان کو ختم کر سکتے ہیں, ڈسارم کر سکتے ہیں کہ نہیں. ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ نہ ہو کہ جو امریکہ نے عراق میں کیا تھا صدام حسین کو مارنے کے بعد تمام آرمی ڈسبینڈ کر دی تھی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلحہ چلا گیا, ہر کوئی پاورفل ہو گیا. تو کہیں ایسا یہاں نہ ہو, کیونکہ حزب اللہ بہرحال بڑی ویل ایکوپڈ تھی اور ابھی بھی ہے, ان کے پاس میزائلز بھی ہیں, راکٹس بھی ہیں, ہر قسم کے آرمز بھی ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ان کو ڈس آرم کرتے کرتے یا ڈس بینڈ کرتے کرتے یہ پورے ملک میں ہی ہتھیاروں کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو اس میں تھوڑا سا ان کو اس طرح کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ خود بھی آرمی چیف تھے نا ابھی, یہ جوزف آیون جو بھی الیکٹ ہوئے ہیں یہ آرمی چیف تھے لیبنان کے. تو ان کو ضم کرنا پڑے گا لیبنیز آرمی میں یا آرم فورسز میں. ان کو لینا پڑے گا حزب اللہ کے جو بھی لوگ ہیں یا ممبرز ہیں جو ایکٹیو ہیں, جو ملیٹنٹ جنہیں آپ کہہ لیں, تو ان کو ایبزارب کرنا پڑے گا لیبنیز آرمی میں, تاکہ تبھی یہ ڈسارم ہو سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جوزف آیون کس طرح آگے چلتے ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیبنان بھی وہی کام کر رہا ہے جو کہ اسرائیل چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس حزب اللہ کو ختم کرنا ہے نا, ایک لحاظ سے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, وہ اینٹی ایران ہے نا, یہ بات یاد ہے آپ کو. تو لیبنان بھی گیا. اچھا, جارڈن کی کہانی تو پہلے ہی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی, وہ پہلے بھی فلسطینی وہاں پہ بہت ہیں, سارے جو امداد ہے وہ امریکہ کے امداد پہ ہی چل رہے ہیں, کوئی خاص اتنی اپنی اکانومی تو ہے نہیں. تو اس لیے یہ جو گریٹر اسرائیل کا علاقہ انہوں نے کیا ہے, یہ تو چلیے ہے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل معاملہ یہ ہے کہ باقی عرب دنیا کیا کری, جو آپ نے پہلے سوال اٹھایا تھا. کیسے کا اس میں رول بتائیے گا. کہ دیکھیں ایسے کا, دیکھیں ان کو سب کو تو بڑی خوشی ہوئی نا, کیونکہ سب یہی چاہتے تھے بشمول اسرائیل کے, سعودی عربیہ کے, کہ ایران کا اس علاقے میں انفلوئنس ختم ہو, اور وہ ان کو کوئی اس میں یہ دو کہانیاں الگ نہیں ہیں, ایران کا انفلوئنس ختم کرنا اور گریٹر اسرائیل کا. اسرائیل سے اس معاملے میں تو خوش ہو گئے, خوش ہو گئے نا. اب ان کو گریٹر اسرائیل کا جو شوشہ چھوڑا ہے بن نتن صاحب نے, اس سے تھوڑا بہت ان کو پرابلمس تو ہوگا نا. ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا عرب دنیا پہ پریشر ڈالنے کی بھی بات ہے کہ دیکھیے جی, آپ جلد از جلد ہمیں جو اس وقت اسرائیل ہے اس کو تسلیم آپ کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے, یا آپ چھوڑیے فلسطین کے معاملے کو, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ سیریا ہے تو اس کے بعد یو ای کے کچھ علاقے بھی ہم لے لیں گے, ہم آگے ہی بڑھتے جائیں گے. تو آپ پہ ضروری ہے اس وقت اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ تعلقات قائم کر لیں گے, ہمیں ریکگنائز کر لیں گے, تو ابراہیم ایکارڈز چونکہ ٹرمپ آ رہے ہیں وہ دوبارہ شروع ہوں گے, تو اسرائیل کا ایک یہ بھی نقطہ نظر ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ یہ دے دیا, تو تاکہ سعودی عرب پہ تھوڑا پریشر, پولیٹیکل پریشر بلڈ ہو کہ دیکھیے ہم آپ کے لیے بھی اچھا ہے, آپ ہمیں اگر یہ اسرائیل جو اس وقت ہے اس صورتحال میں تسلیم کر لیتے ہیں, اور فلسطین کے مسئلے پہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک پروفارما قسم کی کمٹمنٹ دے دیں گے کہ ہم آگے فلسطینیوں کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے, لیکن آپ اس کو کنڈیشن مت بنائیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. تو یہ آپ کے اپنے حق میں, this is not conditioning, this is blackmailing. blackmailing ہے, بٹ ان الفاظ میں نہیں کہا, لیکن وہ obviously سعودی عرب پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ کیجئے. اور چونکہ ٹرمپ اگلے 4 سالوں اپنی لیگیسی کو, کیونکہ ان کی آخری ٹرم ہے, اس کے بعد انہوں نے, اور یہ آخری ٹرم بہت سخت ٹرم ہے کیونکہ وہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں, سب کچھ وہ کر جائیں, کیونکہ ان کو اپنے دوبارہ الیکٹ ہونے کا تو نہیں ہوگا نا. اور پھر اس میں بھی اگلے 18 ماہ بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ 18 ماہ کے بعد مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں کانگریس کے. تو اس میں ابھی جو کچھ انہوں نے کانگریس وغیرہ سے, سینٹ سے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو سے جو کچھ اپروو کروانا ہے, ابھی یہ موقع ہے ان کے لیے, کیونکہ جتنی بھی اس وقت پالیسیز اگر آپ دیکھیے, چاہے وہ امیگریشن ہو, چاہے اور ایون گرین لینڈ بھی ہو فار دیٹ میٹر, تو اس میں لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس بھی ایون سپورٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کو, کیونکہ ٹرمپ وہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے صرف الیکٹرل ووٹ نہیں زیادہ حاصل کیے 312, انہوں نے پاپولر ووٹ بھی زیادہ لیا کیملا ہیرس سے. تو ٹرمپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے سب کچھ کرنے کے لیے, فرسٹ امریکہ, وہ چاہے فورس استعمال کریں, دھمکیاں دیں, ٹیرف کی کریں, ادھر کریں ادھر کریں, ان کو یہ لوگ ان کے ساتھ. تو اسی وجہ سے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی ایک طرح سے ان کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تاکہ جو 18 ماہ کے بعد مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے, مڈ ٹرم, اس میں وہ کچھ اپنے آپ کو صحیح پوزیشن کر سکے. تو ٹرمپ جو ہیں بڑے ایگریسو موڈ میں ہیں, جس طرح ہم نے پہلے کہا, اور اسرائیل
اب کیونکہ دیکھیے نا ٹرمپ کے زمانے ابراہیم اکارڈ شروع ہوئے, انہوں نے اپنا سفارت خانہ جیروسلم شفٹ کیا تھا, بیت المقدس. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ سعودی عرب پہ خاص طور پہ پریشر پڑنے والا ہے, اور پاکستان کی ضرورت ان کو ہے اس وقت, پاکستان کی وہی کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو میرے حساب سے. آج بھی اگر پاکستان, بنگلہ دیش, سعودی عرب, ایران, یہ ذرا ترکیے مل کے 5-6 فاؤنڈنگ ممبرز بن جائیں کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ, لیکن مجھے تو یہ امپریشنز نظر آ رہے ہیں کہ جیسے ترکی اور ایران کا معاملہ ہے تو ان میں دوریاں مزید بڑھی ہیں. یہی ہے نا پاکستان کو, خدا کرتا پاکستان کے اکنامک حالات ہمارے اچھے ہوتے نا تو ایمان سے ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. اکنامک حالات ایسے ہوتے بھی, صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی تو بھی بہت چیزیں پاسبل ہو سکتی. میں وہی کہتا ہوں کہ پاکستان تھوڑا سا اتنا ہمارے پاس اسپیس ہے ایمان سے, میں نے لفظ صحیح استعمال کیا, ایمان سے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے, لیکن بہرحال میرا یہ پکا یقین ہے کہ یہ ہمارے پاس بہت اسپیس ابھی بھی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ذرا صحیح سمت میں لے جائیں تو بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے وزیر خارجہ, بہت اچھی بات ہے بنگلہ دیش جا رہے ہیں فروری کے مہینے میں, اس سے پہلے افغانستان بھی ہو آتے تو کیا بات تھی. جو وکرم مصری کی ملاقات ہو گئی دبئی میں افغانستان کے وزیر خارجہ سے, تو ہمارے وزیر خارجہ نہ جانے کیوں گھبراتے ہیں وہاں جانے سے. اتنے سارے وزٹس ہو رہے ہیں, ہم بھی ریکمینڈ کریں گے کہ کچھ رخ پہلے کر بھی لیں ریکمینڈ کیا افغانستان تھا کی ہم نے, جانب. لیکن افغانستان جاتے ہوئے گھبراتے ہیں نا, گھبرانا چاہیے بھی. چلیے اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ.